الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ اسم جلالت جو ذکر ہوا ہے اس پر رفع کیوں آیا ہے؟ ایک سے زائد مرتبہ ہم سے یہ سوال پوچھا گیا، گویا کہ کلمے کی ترکیب ہم سے پوچھی جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی ترکیب یوں ہے کہ یہ جو لا ہے یہ نفی جنس کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے اگر وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ الہ نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، سو یہ مبنی بر فتح ہوگا، الہ لا الہ۔ آگے ہے الا اللہ، تو لفظ الا حرف استثناء ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ حرف استثناء اگر پیچھے مستثنی منہ کے اعتبار سے مستثنی کو متصل یا منقطع قرار دیا جا سکے تو یہ الا استثناء کا ہوتا ہے، نہیں تو یہ غیرہ کے معنی میں ہو کے استعمال ہوتا ہے جو استثناء کے لیے نہیں ہوتا۔ غیرہ صفتی ہوتا ہے، غیرہ استثناء کے لیے وضع نہیں ہے، البتہ وہ استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ الا استثناء کے لیے ہے، یہ صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو الا ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے۔ لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ غیرہ کا مدخول ہے، مضاف الیہ کہہ لیں۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملائیں گے تو یہ مرکب اضافی بنے گا، مرکب اضافی بن کر الہ کی صفت بنے گا، موصوف اور صفت بن کے مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر یہ لا کا اسم اور موجود اس کی خبر بنے گا۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا۔ یہ ہو گئی اس کی ترکیب۔ چند مقامات قابل توجہ ہیں، ان میں پہلا مقام یہ ہے کہ جناب علی یہ لفظ اللہ اسم جلالت کو آپ نے مضاف الیہ ڈیفائن کیا ہے، مضاف الیہ پر جر آتا ہے، آپ نے جر نہیں دیا۔ جی محترم، اگر پیچھے لفظ غیر لفظاً موجود ہوتا تو وہ لفظ اپنا عامل بن کے اعراب ضرور دیتا، یہ مجرور ہی ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر غیر لفظاً موجود نہیں، یہاں الا موجود ہے غیر کی جگہ پر، تو جو غیر کا اعراب تھا وہ اس کو دیا گیا ہے، غیر پر صفت ہونے کی وجہ سے رفع آنا تھا۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب دوسری بات، ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یہ جب ہم نے غیرہ کے معنی میں لیا تو مرکب اضافی بنا، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مرکب اضافی معرف بالاضافت ہوتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے وہ نکرہ نہیں رہتا۔ الہ نکرہ ہے اور آگے معرف بالاضافت ہے، لہٰذا یہ بھی مرکب توصیفی نہیں بن سکتا۔ تو علیجا لفظ غیر جو ہے یہ متوغل الابہام ہوتا ہے، کثیر الابہام لفظ ہے، یہ اضافت کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا، نکرہ رہتا ہے، سو اس نکارت کی بنا پر یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری اور اہم بات، علیجا اعراب میں موافقت نہیں ہے، وہ مبنی بر فتح ہے تو اس کو بھی مبنی بر فتح ہونا چاہیے تھا۔ جی کافیہ میں جہاں لا نفی جنس کا سبق لکھا ہے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ جب لا نفی جنس کے اسم کی صفت اول مفرد متصل، صفت اول مفرد متصل ہو تو اس کو مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ہم اس کو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مبنی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ کہا تھا صفت اول ہو، ٹھیک ہے صفت اول ہے، مفرد ہو، جی نہیں، یہ مرکب بنے گا، یہ مرکب بنے گا اگر اس لفظ کو لیتے ہیں غیر اللہ کو، اور اگر ہم غیر کو الا ہی رکھتے ہیں اور اس کو صفت کے درجے پر لے کے جاتے ہیں تو پھر متصل نہیں رہے گا۔ بہر صورت دونوں صورتوں کے اعتبار سے یہاں پر بنا نہیں ہو سکے گی اس تابع کی، یہ تابع مبنی نہیں ہو سکے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ معرب ہونا ہے، تو معرب ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دونوں جائز ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس تابع کو اس کے محل قریب کا تابع کر دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ محل بعید سے تابع کر دیں۔ محل قریب سے تابع کرنے میں یہ ہے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، لا جو ہے اپنے اسم کو محل نصب میں رکھتا ہے، نصب دیتا ہے، لہذا یہاں پر نصب پڑھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محل بعید یعنی
لا کے عمل سے قطع نظر کر کے مبتدا اور خبر کے اپنے اصلی محل کو پیش نظر رکھا جائے تو مبتدا محل رفع میں ہوتا ہے، یہ ناسخ جملہ نہ آئے تو مبتدا کی رفعیت باقی رہتی ہے۔ یہ مبتدا محل رفع ہے اور محل رفع پر اگر ہم اس کو تابع کریں گے تو یہ محل بعید کی تبعیت کی وجہ سے اس پر رفع آئے گا۔ مختصر سی گفتگو تھی لیکن کچھ کام کی باتیں اس میں ضرور تھیں، توجہ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔